نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ سورہ فاتحہ جو بہت مختصر صورت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معانی اور بہت سارے اہم مضامین کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی۔ اور یہ جو حمد ہے، ایک ہوتی ہے حمد اور ایک ہے شکر۔ حمد اور شکر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کے بدلے میں اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی خوبی بیان کرنا، کسی نعمت کے بدلے میں اگر بیان کریں تو وہ شکر ہے۔ بغیر کسی نعمت کے خالص اللہ کی حمد ایسے ہی بیان کریں، ایسے ہی اس کی تعریف کریں تو یہ حمد ہے۔ حمد اور شکر دونوں کا مفہوم ملتا جلتا ہے، مگر نعمت کے بدلے ہو تو شکر ہے، بغیر کسی نعمت کے بدلے ہو تو یہ حمد ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں اپنی حمد و ثنا کا بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے بارے میں، رب یعنی پالنہار، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، اللہ کے رب ہونے کے بارے میں بیان ہے۔ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے۔ رحمان اور رحیم ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو رحمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ رحمان یعنی رحم فرمانے والا، مہربان۔ تو رحمان جو صفت ہے یہ اللہ کی خاص ہے، اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور جو رحیم ہونا یہ صفت ہے، رحیم ہونا یہ بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی کو ہم، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا بڑے رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، مگر رحمان کی صفت یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس سورے میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا بیان ہوا۔ اسی طرح مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بھی اس کے اندر ذکر ہے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا بھی اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک۔ تو روز جزا یعنی بدلہ ملنے کا دن۔ دنیا کے اندر جو بھی ہم کام کریں گے، اچھا کام کریں یا برا کام کریں، تو ان اعمال کی جزا اور بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ تو قیامت کے دن کا، روز جزا کا اللہ مالک ہے۔ تو اس طرح سے قیامت کے دن کا بھی اس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور صرف اللہ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اللہ ہی کا مددگار ہونے کا اس میں تذکرہ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور مددگار، حقیقی مددگار صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے مخصوص بندے بھی مدد کر سکتے ہیں، مگر حقیقت میں مدد کرنے والا صرف اللہ جل مجدہ الکریم ہے۔ اس بات کا بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اور دعا کے آداب اللہ نے اس میں بیان فرمائے کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے، یہ تفصیل آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے کی دعا، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہ لوگوں سے بچنے کی دعا مانگنے کی تعلیم بھی اس کے اندر ہے۔ اللہ نے اس سورے میں فرمایا
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو گمراہ اور مغضوب لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اور یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی طور پر اس سورے میں بہت ساری چیزوں کا بیان ہوا ہے، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر سکتا ہوں۔ حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں گے۔ 70 اونٹ یہ کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان حضرت علی کا یہ فرمان لکھنے کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اونٹ کتنے من بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور ہر من کے اندر کتنے کتابوں کے اجزاء اور حصے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اگر حساب لگایا جائے تو اس اعتبار سے حضرت علی کا جو فرمان ہے کہ 70 اونٹ بھر جائیں گے، تو 70 اونٹوں کا اگر حساب لگایا جائے ان کے وزن اٹھانے کے اعتبار سے، تو فرماتے ہیں کہ تقریباً اس اعتبار سے 25 لاکھ حصے بن جائیں گے۔ 25 لاکھ حصے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے حضرت مولا کائنات بھر سکتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ سورہ فاتحہ گویا ایسا ہے جیسے کہ اللہ نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ علم و حکمت کا سمندر ہے جسے سمیٹ کر اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ کمال اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے اندر واجب ہے، امام اور تنہا، اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی واجب ہے، اگر امام ہے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے، مگر مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ خاموش رہیں گے، چاہے امام زور سے قرات کرے یا امام آہستہ قرات کرے، واجب ہے کہ مقتدی خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے مسئلہ نکال کر علماء فرماتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ خاموش رہ کر امام کی قرات سنیں، اور اگر امام آہستہ قرات کر رہا ہے تو صرف مقتدی کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام قرات کرنا گویا کہ امام کا قرات کرنا یہ مقتدی کے قرات کرنے کی طرح ہے، مقتدی کو نماز میں قرات کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا ایک مناظرہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے کچھ علماء امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور امام کے پیچھے مقتدی کے قرات کرنے کے بارے میں آپ مناظرہ کے لیے تشریف لائیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی قرات کرے گا، تو آپ تشریف لائیے تاکہ ان لوگوں سے آپ مناظرہ کر سکیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وقت پر امام اعظم پہنچ گئے تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے امام اعظم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم لوگوں میں سے کسی ایک کو سامنے کر دو، کیونکہ تم سب سے ایک ساتھ میں مناظرہ نہیں کر سکوں گا، تم اپنے میں سے کوئی ایک ایسا آدمی جو تم میں سے زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ علم والا ہے، ایسے آدمی کو تم میرے سامنے کر دو۔
ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی کو انہوں نے چن کر سامنے کر دیا۔ تو امام اعظم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ سب سے زیادہ سمجھدار اور علم والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سمجھدار ہے اور علم والا ہے۔ امام اعظم نے پھر پوچھا کہ اس نے جو بات کہا گویا کہ وہ تم سب کی طرف سے کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو بھی کہے گا ہم سب کی طرف سے کہے گا۔ اگر یہ جیت گیا تو گویا کہ تم سب جیت گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ اور امام اعظم نے فرمایا اگر یہ ہار گیا تو گویا کہ تم سب ہار گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یہ ہار گیا تو ہم سب بھی ہار گئے۔ اس کا کہنا ہمارے کہنے کی طرح ہے، اس کا خاموش رہنا ہمارے خاموش رہنے کی طرح۔ یہ اگر بولے گا، یہ اگر جیت جائے گا تو گویا ہم جیت گئے، یہ خاموش رہا اور یہ ہار گیا تو ہم ہار گئے۔ سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے، متفق ہو گئے۔ تو اس کے بعد امام اعظم کھڑے ہو گئے تو لوگ حیران ہوئے کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا بات تو ختم ہو گئی، مناظرہ ختم ہو گیا، اب اور کیا آگے بات کریں گے؟ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ جب تم خود سب مل کر ایک آدمی کو سامنے کر رہے ہو کہ اس کا کہنا ہمارے کہنے کی طرح، اس کا چپ رہنا ہمارے چپ رہنے کی طرح، اس کا جیتنا ہمارا جیتنا ہے، اس کا ہارنا ہمارا ہارنا ہے، تم خود مان رہے ہو تو بات ہماری ثابت ہو گئی کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے پڑھنے کی طرح ہے، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کی طرح ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ اللہ اکبر! کتنا آسانی کے ساتھ امام اعظم نے ان لوگوں کو بات سمجھا دی۔ خود ان کے عمل سے، ان کی باتوں سے امام اعظم نے اپنی بات ان کو سمجھا دی ہے۔ یہ ذہانت، یہ فقاہت اللہ نے ہمارے امام کو عطا فرمائی۔ تو سبحان اللہ، امام اعظم نے ان لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیا اور مناظرے میں ان لوگوں کو ہرا دیا اور ثابت کر دیا کہ امام کا قرأت کرنا یہ مقتدی کے قرأت کرنے کی طرح ہے۔ پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی کو قرأت کرنے کی نماز میں اجازت نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے فقہ اور ان کے مسلک کے اعتبار سے مسئلہ، فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ کوئی ضم سورہ پڑھنا ہے، صرف قرأت کے معاملے میں خاموش رہنا ہے۔ باقی رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں جو تسبیح پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں تو مقتدی کے لیے بھی پڑھنا ہے اور باقی تنہا پڑھنے والے کے لیے، امام کے لیے، سب کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں پڑھنا ہے۔ تو یہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کا سورہ فاتحہ مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے اس معاملے میں ایک مناظرہ تھا۔ انشاءاللہ